اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، درس فقہ کے اس ریکارڈنگ کے سلسلے میں توضیح المسائل کے جو مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے وہ نماز کے احکام کے سلسلے میں جاری تھے، اور جس چیپٹر کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا وہ اذان و اقامت کا تھا۔ مسئلہ نمبر 921 تک تمام مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے تھے۔ اب اس کے بعد 922 سے آج آپ کی خدمت میں مسائل کو عرض کرنا ہے۔ آج جو مسئلہ ہے سب سے پہلے وہ یہ کہ ضروری ہے کہ اذان و اقامت نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد کہی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ مستحب ہے، نماز کا حصہ تو نہیں ہے، لہٰذا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان و اقامت کہہ دی جائے کہ بس نماز جیسے وقت شروع ہوگا تو نماز شروع کی جائے۔ نہیں، یہ بات اور یہ طریقہ کار درست نہیں۔ صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو، اس کے بعد اذان کہی جائے اور اس کے بعد اقامت اور پھر نماز کو شروع کیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بھول کر اذان و اقامت وقت سے پہلے کہہ دے تو اذان و اقامت باطل ہوگی۔ ہاں، البتہ اذان و اقامت کہنے کے بعد وہ نماز شروع کر دے اور دوران نماز، وسط نماز یعنی نماز ابھی آدھی ہوئی ہو اور وقت داخل ہو جائے، تو جیسے وقت کے مسائل میں اس کو تذکرہ کیا جا چکا تھا کہ ایسی نماز جو ہے وہ شریعت میں درست مانی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ دی جانے والی اذان و اقامت بھی صحیح مان لی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 923، اگر کوئی شخص اقامت کہنے سے پہلے شک کرے کہ میں نے اذان کہی ہے یا نہیں، ابھی اقامت شروع نہیں کی ہے اور شک کر رہا ہے کہ اقامت کہنے جا رہا ہوں، کیا میں نے اذان کہہ دی ہے، تو پھر اسے اذان کہنی ہوگی اگر وہ چاہتا ہے کہ اذان کے استحباب کو حاصل کرے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ اقامت شروع کر دی اور اب اقامت کہتے کہتے اسے شک ہوا کہ میں نے اذان کہی تھی یا نہیں، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اور یہی سمجھے کہ میں نے اذان پڑھ لی۔ اگلا مسئلہ 924، کہ اگر اذان و اقامت کہنے والا کسی جملے کے کہتے ہوئے شک میں آ جائے کہ میں نے اس سے پہلے والا جملہ کہا ہے یا نہیں، تو دو صورتحال ہیں۔ مثلا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا اور اس سے پہلے شک کرتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا یا نہیں، تو پھر یہی حکم ہے کہ وہ جس جملے کے بارے میں شک کر رہا ہے اسے کہے اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ کہے۔ لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے اسے شک ہو کہ میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا یا نہیں، تو چونکہ وہ اگلے عمل میں مشغول ہو چکا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے میں، تو اب پیچھے کسی جملے کے بارے میں جب شک ہوتا ہے تو شک کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگلا مسئلہ 925، کہ مستحب یہ ہے کہ انسان اذان دیتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، وضو یا غسل کی حالت میں ہو، یعنی جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہے ایسے ہی اذان و اقامت اذان کہتے وقت بھی انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو یا غسل کی حالت میں ہو، طہارت کی کیفیت میں ہو، ہاتھوں کو کانوں پہ رکھے اور بلند آواز سے اذان کہے اور جملوں کو کھینچے، تھوڑا لمبا کرے، لے میں پڑھے تھوڑا اس کو، اور ایک جملے اور دوسرے جملوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ دے۔ فاصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان باتیں کرے یا کوئی عمل انجام دے، بس لگ رہا ہو کہ ایک جملے وہ الگ الگ کہہ کر جو ہے وہ سکون کے ساتھ اطمینان سے اذان دی جا رہی ہے۔ تو اذان کہتے وقت انسان قبلہ رخ ہو، باوضو ہو، طہارت کے ساتھ ہو، ہاتھوں کو کان پر رکھے، آواز بلند کرے، جملوں کو تھوڑا کھینچے اور ایک جملے دوسرے جملے کے درمیان تھوڑا فاصلہ دے۔ جبکہ اقامت کہتے وقت مستحب ہے کہ انسان کا بدن ساکن ہو، اذان کے مقابلے میں اقامت آہستہ کہے یعنی بلند آواز سے نہ کہے، جملوں کو ایک دوسرے سے ملائے نہیں، لیکن فاصلہ اتنا بھی نہ دے جتنا اذان میں ایک جملے دوسرے جملوں کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اذان و اقامت کے درمیان فرق ہے کہ جو مستحبات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 927، ایک اور اذان و اقامت کے درمیان کے مستحب کا تذکرہ ہے کہ جب انسان اذان دے تو اذان ختم کرنے کے بعد اقامت دینے سے پہلے ایک قدم آگے بڑھے یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے
یا سجدے میں چلے جائے یا کوئی ذکر پڑھے یا تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو جائے یا کسی سے بات کرے یا 2 رکعت نماز انجام دے۔ الغرض یہ کہ یہ سارے طریقے اس بات کا بیان ہے کہ اذان و اقامت میں کچھ فاصلہ ہے، محسوس ہو کہ اذان و اقامت میں فاصلہ ہے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا جو ہے وہ ہے۔ لیکن نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان کلام کرنا مستحب نہیں، یہ اسپیشل نماز فجر کے رکوع میں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کلام نہ کرے، البتہ ایک قدم آگے بڑھنا چاہے، بیٹھ جانا چاہے، کوئی ذکر کرنا چاہے، اس کی اجازت ہے، لیکن کلام نہ کرے۔ اذان و اقامت کے چیپٹر کا آخری مسئلہ کہ مستحب یہ ہے کہ جس شخص کو اذان دینے پہ مقرر کیا جائے، جو مؤذن ہو، وہ عادل ہو، یعنی عادل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو واجبات اس پر واجب ہے اسے بجا لائے اور جو حرام کام ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور وقت شناس ہو، اسے وقت کا احساس اور اندازہ ہو کہ کب وقت ہوتا ہے، تاکہ اس پر تقیہ کرتے ہوئے، ڈیپینڈ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اپنی نمازوں کو پڑھنا ہے اور شروع کرنا ہے۔ نیز یہ کہ بلند آہنگ ہو، اس کی آواز بلند ہو اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دے، تاکہ جتنا ممکن ہو سکے اس کی آواز جو ہے وہ پروردگار عالم کے اس اعلان کا اور نماز کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے۔ اذان اقامت کے مسائل یہ مکمل ہو گئے۔ نماز کے احکام میں ایک اہم چیپٹر اب شروع ہونے جا رہا ہے جس کا تعلق واجبات نماز کے ساتھ ہے۔ واجبات نماز جو کل 11 ہے، جس میں سے کچھ رکنی ہے اور کچھ غیر رکنی ہے۔ رکنی ان واجبات کو کہتے ہیں کہ جنہیں انسان جان بوجھ کر یا بھول کر انجام نہ دے تو نماز باطل ہو جایا کرتی ہے، جبکہ واجبات غیر رکنی وہ ہے کہ جسے انسان اگر جان بوجھ کے انجام نہ دے تو یقیناً نماز باطل ہے، کیونکہ واجبات نماز ہے، لیکن اگر بھول سے وہ انجام نہ دے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل شریعت کے اندر بیان کیا گیا اور نماز باطل نہیں ہوتی۔ آئیے فہرست دیکھتے ہیں کہ واجبات نماز 11 ہیں۔ سب سے پہلے نیت، نمبر 2 قیام، نمبر 3 تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنا، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 1 رکعت کی 2 سجدے، نمبر 6 قرات، نمبر 7 ذکر، نمبر 8 تشہد، نمبر 9 سلام، نمبر 10 ترتیب اور نمبر 11 موالات یعنی پے در پے سیکوینس کے ساتھ بغیر فاصلے کے اعمال انجام دینا۔ پہلا مسئلہ اسی سلسلے میں جس بات کو واجبات رکنی کہا گیا اور غیر رکنی، کہ ان 11 میں سے کچھ واجبات رکنی اور کچھ غیر رکنی، تو یہ رکنی اور غیر رکنی میں کیا فرق اور امتیاز ہے۔ 929 مسئلہ نمبر کہ نماز کے واجبات میں سے بعض اس کی رکن ہے، یعنی اگر انسان انہیں بجا نہ لائے تو خواہ ایسا کرنا عمدن ہو یا غلطی سے نماز باطل، اور بعض واجبات رکن نہیں ہے، غیر رکنی ہے، اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ 11 میں سے واجبات رکنی کون کون سے؟ سب سے پہلے کل 5 ہے واجبات رکنی، جس میں سب سے پہلے نیت ہے، نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام، نمبر 3 قیام متصل بر رکوع جو رکوع سے متصل قیام ہے، نمبر 4 رکوع اور نمبر 5 ہر رکعت میں 2 سجدے۔ اگر کمی کر دی جائے ان 5 میں سے کسی میں، چاہے جان بوجھ کر چاہے غلطی سے، نماز باطل ہے۔ جہاں تک اضافے کا تعلق ہے، اگر اضافہ عمدن ہو تو بغیر کسی شرط کے نماز باطل ہے۔ اگر غلطی سے ہو تو رکوع یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں اضافے سے احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہے، یعنی 2 کی جگہ 4 سجدے ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ جیسے تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، قیام متصل بر رکوع میں، تو اضافہ مشکل ہے کہ تصور کیا جا سکے، جب اس کی تفصیلات آئے گی تو بیان کیا جائے گا۔ تو نیت و تکبیرۃ الاحرام میں اگر بھولے سے اضافہ ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، البتہ رکوع اور 1 رکعت کی 2 سجدے اگر اضافہ ہو جائے جو 4 سجدے بن جائے تو پھر ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ آج نیت کے مسائل کو شروع کرتے ہیں۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور یہ نیت یہ کہ جو انسان کے عمل کو خدا کی رضا کے خاطر یا خدا کی رضا کے علاوہ کسی اور امر کے لیے قرار دینے کا فرق جو ہے وہ بنتی ہے۔ لہذا نیت
میں سب سے اہم جز یہی ہے کہ آپ جس عبادت کو انجام دے رہے ہیں وہ قربتاً الی اللہ ہو، یعنی خدا کی رضا کے لیے. تو نیت کے اندر دو چیزیں ہیں کہ کیا انجام دیا جا رہا ہے اور کس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے. تو کس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے یہ تو واضح ہو گیا، قربتاً الی اللہ. کیا انجام دے رہا ہے انسان، اس کے لیے انسان کو متوجہ ہونا ضروری ہے. بس اس کی توجہ کہ جب وہ جس عمل کو انجام دینا چاہ رہا ہے کوئی اس سے پوچھے تو وہ جانتا ہو اس بات کو کہ وہ کیا عمل انجام دے رہا ہے اور کس کی خاطر انجام دے رہا ہے، یہی اس کی نیت ہے. باقاعدہ زبان سے نیت کو دہرانا یا باقاعدہ انسان جو ہے وہ کسی تذکر کے ساتھ چاہے دل میں دہرانا ہو، یہ عمل جو ہے وہ ضروری نہیں. 9:30 ضروری کہ انسان قربت کی نیت سے، یعنی خدا کی بارگاہ میں، قربت کسے کہتے ہیں؟ سیستانی اس کو توضیح کرتے ہیں، وضاحت دیتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں پستی اور خضوع کے اظہار کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے یا مثلا زبان سے کہے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت الی اللہ، بس صرف اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع اور تذلل یعنی بندگی کے خاطر اپنے اس عمل کو انجام دینے کے لیے کھڑا ہوں، یہی انسان کی نیت ہے. 9:31 کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں نیت کرے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لیکن معین نہیں کرے کہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی، تو نماز باطل ہے. معین ہونا چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، متوجہ ہو اس جانب. البتہ اتنا بھی کافی کہ نماز ظہر کو پہلی نماز قرار دے کہ میں اپنی پہلی والی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ظہر عصر میں سے جو پہلی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور عصر کو دوسری نماز کے طور پہ معین کرے. اسی طرح اگر کسی شخص پر نماز ظہر کی قضا واجب ہو اور اس قضا کی نماز یا نماز ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہے تو پھر ایسی صورت میں معین کرنا ضروری ہے کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں یا ادا. متوجہ ہوں کہ میں اس قضا نماز کو پہلے پڑھ رہا ہوں یا ادا کو پہلے پڑھ رہا ہوں، تاکہ تعین کے بعد جو نماز کو شروع کیا جا سکے. تیسرا مسئلہ جو نیت کے سلسلے میں بہت اہم ہے وہ یہ کہ جس نیت سے کسی عبادت کو شروع کیا جائے اپنے عمل کے اختتام تک اپنی نیت پر انسان باقی رہے. درمیان میں کئی تذبذب یا اس خیال سے کہ اس عمل کو چھوڑ دوں اور کبھی ایک طرف ہو رہا ہے کبھی دوسری طرف ہو رہا ہے، یہ عمل انجام نہ دے. نیت کا مطلب ہے کہ انسان نیت پر مستقل رہے، باقی رہے اپنے عمل کے اختتام تک. ضروری کہ انسان شروع سے آخر تک اپنی نیت پہ قائم رہے، اور اگر وہ نماز میں اس طرح غافل ہو جائے کہ کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل ایک طرح سے سینس میں نہ ہو اور گھبرا جائے یا سوچ میں مبتلا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے. 9:33 اب یہ نیت ایک اور فیز میں داخل ہو رہی ہے کہ ہم نے کہا کہ نیت میں دو چیزیں ضروری ہیں، کیا کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے یہ باتوں کا مسئلہ بیان ہو چکا. اب کس کے لیے کر رہا ہے جو نیت کا دوسرا جز تھا، اگر اس میں کوئی ملاوٹ ہو جائے، کوئی اس کے اندر شامل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ عمل جو ہے وہ ریاکاری کہلاتا ہے اور یہ عمل کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے. ضروری کہ انسان فقط خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی پستی کے اظہار کے لیے نماز پڑھے. پر جو شخص ریاکاری کرے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. خواہ یہ نماز پڑھنا فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اصل وہ آیا ہی لوگوں کے لیے تھا مسجد کے اندر، اپنی شہرت، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے آپ کو عبادت گزار دکھانے کے لیے، یا نہیں نماز تو خدا کے لیے پڑھ رہا تھا لیکن یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ بھی خوش ہو جائے، لوگ بھی تعریف کر دیں اور لوگوں کی بھی جو ہے وہ خوشی اس سے حاصل ہو جائے، تو پھر یہ عمل ایک طرح سے پروردگار کے ساتھ مل گیا اوروں کے لیے بھی، اور یہ بھی ریاکاری کے زمرے میں شامل ہے. 9:34 اسی مسئلے کی مزید وضاحت کہ پوری نماز تو اس خاطر نہ ہو، لیکن نماز کا کوئی حصہ جیسے قنوت ہو گیا، سجدہ ہو گیا، وہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہو جائے تو جزء نماز میں بھی اگر یہ نیت آپ کی پروردگار کی قربت کے علاوہ کسی اور کے لیے قرار پائے تو پوری نماز کو فاسد اور باطل کر دے گی. اگر کوئی شخص نماز کا کچھ حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بچا لائے، خواہ وہ حصہ واجب ہو
مثلا سورہ الحم یا مستحب ہو مثلا قنوت، اگر غیر خدا کا یہ کسب پوری نماز میں صلاحیت کر جائے، مثلا ریا کا ارادہ اس عمل میں ہو جو اس حصے پر مشتمل ہو، یعنی پورا حصہ پورا قنوت اس بات پر مشتمل ہو، یا کیفیت ہو اگر اس حصے کو دوبارہ انجام دیتے کہ ٹھیک ہے آپ کا قنوت باطل ہو گیا۔ اگر نماز میں آپ دوبارہ قنوت پڑھے تو کیا ہوگا؟ نماز باطل نہیں ہے، تو نماز بچ جائے گی۔ لیکن اگر اضافہ نماز کو باطل کر دیتا ہو چاہے غلطی سے بھی، جیسے الحم کا اضافہ یا سورہ کا اضافہ، تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اگر نماز تو خدا کے لیے پڑھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی خاص جگہ پر آ کے نماز پڑھے، مثلا مسجد میں آ کر، یا کسی خاص وقت میں آ کے نماز پڑھے، مثلا اول وقت، یا کسی خاص قاعدے سے مثلا جماعت میں نماز پڑھے، تو بھی نماز جو ہے وہ باطل ہوگی۔ تو کسی بھی انداز سے نماز کو، چاہے کسی جگہ میں پڑھنے کے لیے، کسی انداز سے پڑھنے کے لیے، کسی کیفیت میں پڑھنے کے لیے، خدا کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے اگر ایسا نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نیت کے مسائل مکمل ہو گئے۔ اگلا جو واجبات رکنی میں عمل ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی نماز کی ابتدا میں نیت کے فوراً بعد نماز کو شروع کرنے کے لیے جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ 935 کے ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور رکن ہے، اور اس رکن کو انجام دیتے وقت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حروف اور اکبر کے حروف پے در پہ کہے۔ اللہ اکبر یوں نہ کہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ اور اکبر کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ اکبر صحیح عربی کے اندر کہے جائے، اور اگر کوئی شخص غلط عربی میں کہے یا مثلا ان کا اردو ترجمہ کہے تو اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ 936 احتیاط مستحب ہے کہ انسان نماز کی تکبیرۃ الاحرام کو اس چیز سے جو مثلا اس سے پہلے کہی گئی ہے، اقامت ہے یا دعا، اس سے ملا کر تکبیر نہ کرے۔ مثلا آخری حرف اقامت کا ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ اکبر، اس کو ملا کے جو ہے وہ نہیں پڑھے، بلکہ اقامت ختم کرے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر پڑھے بغیر ملائے۔ 937 اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ اکبر کو اس جملے کے بعد جو پڑھنے والا ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ملا دے تو بہتر یہ کہ اکبر کے آخری حرف را پر پیش دے، اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ملائے بھی اور آخری حرف کو ساکن بھی رکھے، یہ عمل انجام نہ دے، بلکہ ملانا چاہتا ہے تو اللہ اکبر کے را پہ پیش کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ احتیاط مستحب ہے کہ واجب نماز میں سے نہ ملائے، بہتر یہ کہ واجب نماز میں تکبیر پوری پڑھے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع کرے۔ آج ہم اپنے وسائل کو اسی مقام تک روکتے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مسئلہ نمبر 938 سے اپنے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔